السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی چینل چشتی ولاگ۔ بیماری سے صحت مندی کا سفر، یہ ہے ویڈیو کا عنوان۔ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 9 جنوری 2021 کزن کی شادی تھی چشتیہ منڈی، تو سارے ادھر ہم گئے ہوئے تھے۔ تو شادی کے 5-6 دن بعد ہم لوگ بھائی سارے بھائی ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ میں اپنے بڑے بھائی سردار علی کے ساتھ سویا ہوا تھا اور چارپائی پہ میرا بڑا بھائی بابر سوئے ہوئے تھے۔ اچانک میرے کمر میں درد ہونے لگ پڑی۔ درد اتنی شدید تھی کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے آدھا پونا گھنٹہ برداشت کرنے کے بعد سونے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے نہیں سویا گیا۔ پھر میں تھوڑا سا اٹھا، چہل پہل کی، تو چہل پہل کے دوران بھی میری درد میں کمی نہیں آئی۔ تو پھر میں نے بھائی سردار علی کو بولا کہ میرے کمرے میں درد ہو رہی ہے۔ تو اس نے بولا کہ آپ بیڈ پہ نہ سو، آپ چارپائی پہ سو جاؤ۔ بڑے بھائی کو بولو کہ مجھے درد ہے، آپ ادھر چلے جاؤ۔ میں نے پھر بڑے بھائی بابر کو بولا کہ مجھے درد ہو رہی ہے کمر میں، تو مجھے چارپائی پہ لیٹنا ہے۔ تو وہ اٹھ کے بیڈ پہ چلے گئے اور میں چارپائی پہ آ گیا۔ لیکن چارپائی پہ بھی درد ویسی تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ نارمل یا سافٹ جگہ پہ کمر کو سکون ملے، لیکن نہیں، ویسی تھی۔ تو یہ معاملہ 3 سے 4 گھنٹے میں نے برداشت کیا۔ تو پھر اذانوں کا ٹائم تھا، فجر کی نماز کا ٹائم تھا۔ تو امی ابو لوگ میرے کزن کے گھر تھے، تو میں ادھر چلا گیا۔ تو ادھر گیا تو اچانک سے مجھے الٹیاں وغیرہ آنی شروع ہو گئی۔ تو الٹیوں کے بعد جب میں کر رہا تھا تو ایسے لگتا کہ جیسے میرے اندر سے زخم ہے، میری ہر چیز پتھر بنی پڑی ہے۔ تو وہ امی بھی آ گئی، ابو بھی آ گیا، تو ان کو بتایا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میری کمر میں بڑی شدید درد ہے۔ میں رونے لگ پڑا۔ تو جلدی سے بڑے بھائی کو اٹھایا، تو بڑے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے، تو ہاسپٹل لے کے جانے لگے تھے۔ تو میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب مجھے اٹھانے کی کوشش کی تو مجھ سے نہیں اٹھا گیا۔ جب مجھے اٹھایا تو میری ساری ٹانگیں پیرالائز ہو چکی تھی۔ سارے پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ تو میری مسز بھی تھی۔ یہ واقعہ میری شادی سے 1 مہینے کے بعد ہوا۔ تو اسے اٹھایا کہ عزیز کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اسے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی طبیعت اس حد تک خراب ہو گئی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ میں پیرالائز ہو گیا۔ اسے لگا کہ عام روٹین میں بس بیمار ہو گیا۔ تو جب وہ میری ٹانگیں دبا رہی تھی تو میری تو ٹانگیں پتھر بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نہ دباؤ۔ تو بڑا پریشانی والا ماحول بن گیا۔ تو ادھر سے ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شہزاد بٹھو، ان کو بلوایا۔ تو وہ سارے بار بار مجھے پوچھنے آئے۔ انہوں نے یہی سجیسٹ کی کہ آپ اسے لاہور لے جائیں، اس کا مغز کا مسئلہ بن گیا۔ تو پھر سارے کہ چلے گئے ہم گاڑی پہ، میں، میری مسز، امی ابو، اور لاہور روانہ ہو گئے۔ جنرل ہاسپٹل آپ کو پتا پورا پاکستان آیا ہوتا ہے۔ تو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے بعد میں اسٹریچر پہ تھا، مجھے کبھی ادھر لے کے جا رہے، کبھی ادھر لے کے جا رہے۔ 3 سے 4 گھنٹے کے بعد مجھے پہلے ایمرجنسی داخل کیا۔ ایمرجنسی سے مجھے ایڈمیشن، جس طرح ایک وارڈ ہوتا ہے، ادھر داخل کر دیا گیا۔ بوتلیں لگتی رہی، ٹیکے لگتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ہاسپٹل میں پورا پاکستان جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ ادھر آیا ہوتا ہے سیکھنے کے لیے۔ سرجن ایک ہی ہوتا ہے، اور جب وہ وزٹ پہ ہوتا ہے تو 3-4 جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر، وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے پاس آتے، ہاں جی کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بتاتا تھا۔
मेरी एक टांग को देखना, हाँ जी, टांग को उन्होंने चाबी से रगड़ना, सुई से रगड़ना, महसूस हो रहा है। मैंने कहा नहीं। तो इस तरह 3 से 4 दिन गुजरता गया, 5-6 दिन गुजर गए। तो सबसे ज़्यादा मेरे कज़न की सपोर्ट थी, डॉक्टर शहजाद मिट्ठू, उनका काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस था, इधर तल्लक था, इधर जनरल हॉस्पिटल में। तो उनकी कॉल के बाद ना मुझे ना अच्छे से चेक किया भी जा रहा था, लेकिन मेरी तबीयत में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। एकदम से ना मेरी मिसेज़ मेरे पास ही थी, तो डॉक्टरों ने ना मेरी मिसेज़ को बुलवाया अलग। उनसे बोला कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, कोशिश करेंगे। तो ये बात सुन के मेरी मिसेज़ के हाथ पाँव कांपने लग पड़े। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला होता है, और मुझे भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। तो वो सुन के ना दुआएं मांगने लग पड़ी। तो डेली बेसिस पे आपको पता है वो नाली चेक करते हैं, कितना वाशरूम है, मेडिसिन लगाते हैं। तो ये इस तरह का सीन पार्ट हो रहा था। तो मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कि जो मुझे पूछने के लिए आ रहे हैं, मेरी तबानदारी के लिए आ रहे हैं। ससुराल मेरा लाहौर में था, उन लोगों ने भी मेरी काफ़ी सपोर्ट की है। 3-4 दिन बाद ना डॉक्टरों ने कहा कि इसका MRI करवाना है। तो आपको पता है MRI में कितना टाइम लगता है। तो वो 3-4 महीने बाद मेरी उन्होंने तारीख दी कि इसका 3-4 महीने बाद बारी आएगी। लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ का वो तल्लक था, तो उन लोगों ने 1 हफ्ते में ही मेरी MRI करवा ली। MRI करवाने के बाद डॉक्टर को चेक करवाई। डॉक्टर कहते हमें तो समझ ही नहीं आ रही, दोबारा करवाओ। बंदा पूछे कि पहले ही 10 दिन में MRI करवाई, मैं पैरालाइज पड़ा हूँ, मेरी तबीयत नहीं सही, आए दिन मुझे उल्टियाँ आई जा रही हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा, मेरी तबीयत और ख़राब हो रही है। वो कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आई। तो 6-7 दिन इस तरह गुजरे। तो मेरी ना नहीं, मुझे महसूस हो रहा था कि मैं ठीक हो रहा हूँ। हाँ, अगर एक चीज़ में पावर है वो है दुआएं। शादी से 1 महीने बाद मैं बीमार हुआ, तो मेरे साथ मेरे दुआएं मांगने वाले बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। दुआओं के असर से ना 7 दिन बाद मेरे ना एक पाँव की फिंगर हरकत में आई, तो सारे बड़े खुश हुए। तो एक दिन अचानक विज़िट हुआ, डॉक्टर आए, वो कहते 7-8 दिन हो गए, नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही। वो कहते इसे दिमाग वाले वार्ड में ना दाखिल करो। मैं बड़ा परेशान, मैं कहा मेरा दिमाग तो सही है, दिमाग वाले वार्ड में दाखिल करो। मैं अपनी मिसेस को कस्में देने लग पड़ा, मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से उठा लो, क्योंकि मेरी तबीयत उधर नहीं सही हो रही थी। आए दिन उधर से साथ वाले बेड में फौत की होगी, आए दिन उधर से फौत की होगी। ये चीज़ देख के ना मैं और परेशान हो रहा था, और बीमार हो रहा था, और ज़हनियत का शिकार हो रहा था। तो मैंने बोला मुझे ना इधर से ना रिमूव करो, मुझे इधर से ना ले चलो, मैं खुद सही हो जाऊंगा, मैं अपने पाँव पे ना खुद से चलने की कोशिश करूंगा, मुझे इधर से ले चलो। क्योंकि मुझे अपने आप पहले अल्लाह पे भरोसा था, और फिर मुझे अपने आप पे भरोसा था। मेरी 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 मिसेज, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा बड़ा भाई सरदार अली, वो मैंने जब कस्में वगैरह दी, मेरा छोटा भाई या बिलाल भी था। मैंने कहा मुझे ना इधर से ले चलो। तो सारों की राय के बाद और मेरे इस रिएक्शन के बाद ना वो लोग ना मुझे ना घर ले गए, लाहौर वाली नश्तर कॉलोनी। उधर मैं तकरीबन 3-4-5 दिन रहा। 7 दिन मैं ना बेड पे पड़ा रहा, चलने की तौफीक नहीं मिली। और जैसे ही मैं घर गया, तो मुझे पता था अल्लाह के बाद मुझे अपने आप पे भरोसा था। मैं चलने लग पड़ा, मैं
میں کوشش کرتا پیدل چلنے کی، آہستہ 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 آہستہ. شروع سے نا میرے نالی لگی ہوئی تھی. ہاں میں آپ کو یہ نالی لگی ہوئی تھی ادھر سے تو زبردست ہم ریموو ہو گئے ہاسپٹل سے. ان کی مرضی سے نہیں، میں اپنی مرضی سے ہی آیا تھا کیونکہ مجھے ادھر سے اتنی امپرومنٹ نہیں ہو رہی تھی. تو نالی لگی ہوئی تھی. جیسے ہی ہم ہاسپٹل سے گھر آئے نا تو میری نالی اندر سے بند ہو گئی، پیشاب ہو گئی. مجھے ظاہر سی بات ہے جب مثانے میں واش روم چھوٹا بھرا ہو تو مثانہ پھٹنے کو آتا ہے. تو رات کو 2-3 کا ٹائم تھا تو جلدی سے مجھے ہاسپٹل لے کے گئے. جو نالی لگی ہوئی تھی بہت روائی، پھر نالی دوسری نیو لگوائی کیونکہ مثانے کا زیادہ مسئلہ بنا ہوا تھا. نالی کے بنا مجھے واش روم نہیں آتا تھا. دو مسئلے تھے، ایک پیرالائز تھا، ایک مثانے کا مسئلہ تھا. دو دن پھر گزرے، تیسرے دن پھر نالی بند ہو گئی. پھر مجھے لے کے گئے، نالی لگوائی. تو یہ کرتے کراتے نا میں پاؤں سے تو تھوڑا سا حرکت کر رہا تھا. ایک بندہ ادھر ہوتا تھا، ایک بندہ ادھر ہوتا تھا مجھے حرکت کرنے دینے کے لیے، مجھے سپورٹ کرنے کے لیے. میں چل رہا تھا لیکن نالی لگی ہوئی تھی. گھر آئے تقریباً ادھر سے پرائیویٹ ہاسپٹل، ڈاکٹر نام نہیں آ رہا مجھے، اس کو چیک کروایا تو وہ کہتا تمہیں تو کچھ ہے ہی نہیں. بندہ پوچھے میں پیرالائز ہوں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اور ڈاکٹر صاحب کہہ لے تمہیں تو کچھ ہے ہی نہیں. میں کہا ٹھیک ہے. اس حساب سے اہم مسئلہ بتایا کہ میرے نا یہ مثانے کی جو نالی ہے نا ادھر ریشہ آتا ہے. تو یہ کہتا ہے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے مثانے والا، اپنا کسی مثانے والے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، نیورو سرجن نہیں، یورولوجسٹ سوری. تو اس کو چیک کروایا ڈاکٹر مثانے والے کو. تو مثانے والے نے کہا کہ اس میں نا ریشہ ہے. وہ ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ اس نے لکھ کے دیا، ٹیسٹ کی رپورٹ آئی. تو وہ ڈاکٹر کہتا میرے بھائی کو کہ یہ جو مسئلہ ہے نا اس کی میں گارنٹی نہیں دوں گا، میں کوشش کروں گا، لیکن یہ جو مسئلے ہیں نا یہ مسئلے کبھی صحیح نہیں ہوئے ہیں. میرے نا نالی لگی ہوئی تھی، نالی کے بنا میرا واش روم نہیں آتا تھا، اور جو واش روم کے اندر نا ریشہ تھا. تو اس نے نا مجھے بھی ڈرا دیا. اس نے یہی بولا بھائی کو کہ اللہ پہ چھوڑو، میں امید نہیں دیتا لیکن اللہ پہ چھوڑو، یہ کبھی بھی استغفر اللہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن کوشش کروں گا کیونکہ نالی کے بنا واش روم نہیں کر سکتا. میں نے ہمت نہیں آ رہی. میرا بھائی بڑا پریشان، گھر میں بتایا امی کو، امی رونے لگ پڑی، میری مسز رونے لگ پڑی، لیکن میں نے ہمت نہیں چھوڑی. میں نے کہا یہ ڈاکٹر خدا ہے، نعوذ باللہ. میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں نے ہمت نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، ہر ہفتے بعد اسے چیک کرواتے رہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا کہ ایک میڈیسن ہے وہ ادھر سے نہیں ملے گی، وہ آپ کو نا تھائی لینڈ سے میں آپ کو منگوا کے دوں گا. وہ میری گولی آتی تھی 300 سے 400 کی ایک، وہ میں نے 10 سے 20 گولیاں کھانی تھی. تو وہ ادھر لوکل نہیں ملتی، وہ نا بلیک میں منگوانی پڑتی ہے. تو وہ منگوا کے میں نے 3-4 ہفتے استعمال کی. اسی دوران میرے نا وہ مثانے کا مسئلہ ویسے ہی تھا، نالی بند ہو جاتی تھی، نالی پہ نا واش روم نہیں آتا تھا. تو یہ ایسے نا 3 سے 4 دن میں نے نا کوشش کی. پیرالائز والا سسٹم ہو تو میں اپنی اللہ تعالیٰ کی ہمت، اللہ تعالیٰ کی سپورٹ سے، لوگوں کی دعاؤں سے میں خود مطلب کہ نا کوشش کرتا رہا. چلنے پھرنے میں نا میری نا تھوڑی سی نا ہو چکی تھی چلنے کی عادت، کہ میں چل سکتا تھا آسرے کے ساتھ. پہلے تو آسرے کے ساتھ بھی نہیں چلا جاتا تھا.
تو 3 سے 4 ہفتے کے بعد میڈیسن ساری استعمال کی مسانے والی، پھر چیک کروایا تو ڈاکٹر نے پھر مجھے بولا کہ آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں، جب واش روم بند ہو نا تو نالی کو آگے سے نا بند کر لینا ہے۔ آپ کی مسانے کی جو کیپیسٹی ہے نا وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہے، آپ کا مسانہ نا چھوٹا واش روم برداشت نہیں کرتا۔ تو جب واش روم آئے نا تو آپ نے نالی سے آگے سے بند کر لینا ہے، اور جب آپ کو لگے کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تب آپ نے نالی کھولنی ہے، تو اس حساب سے آپ کے مسانے کا پریشر بھی صحیح ہو جائے گا۔ اس کی یہ تجویز بھی بہت اچھی تھی، میں نے 3 سے 4 دفعہ ایسا کیا۔ لاسٹ چیک اپ پہ سارے میڈیسن یوز کرنے کے بعد لاسٹ چیک اپ پہ نا وہ کہتا میں آپ کی نا نالی اتار رہا ہوں، کیونکہ 1.5-2 مہینے ہو گئے تھے میری نا نالی کے بنا واش روم نہیں آ رہا تھا۔ سارے دعائیں مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ میں بھی بڑا پریشان ہو گیا، میں بھی اس لائف کو بہت مس کر رہا تھا کہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ خود سے واش روم کرتے ہیں، اور میں بد نصیب اس وقت مطلب کہ اپنے آپ پہ آتی ہے کہ میں نالی کے بنا واش روم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ساری رات سوتا تھا، نالی لگی ہوتی تھی، تو میں اس چیز کو بڑا مس کرتا تھا کہ انسان صحت مند ہو تو انسان اللہ کا کروڑوں اربوں شکر ادا کرے۔ میں نے وہ دن فیس کیے ہیں۔ تو لاسٹ اس نے جب نالی اتاری، میں آپ کی نالی اتار رہا ہوں، تو نالی اتارنے کے بعد نا مجھے نا جوس پلایا گیا، مجھے نا چائے پلائی گئی۔ تو جب چائے جوس پلانے کے بعد مجھے واش روم آیا نا تو مجھے واش روم لے کے گئی۔ تو آپ یقین کریں 2 مہینے کی محنت کے بعد میڈیسن، دعائیں، یہ ساری چیز مکس ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ مجھے نا چھوٹا واش روم آ گیا۔ آپ یقین کرو جب یہ خبر بریکنگ نیوز کی طرح میرے گھر والوں تک پہنچی، عزیز کو نالی اترنے کے بعد چھوٹا واش روم آ گیا، ساروں نے شکر ادا کیا، شکرانے کے نفل ادا کیے، خوشی کا اظہار کیا، سارے بڑے خوش ہوئے۔ تو یہ چیز مثلا وہ بس میڈیسن یوز ہوتی گئی، آئے دن مجھے نا واش روم آتا گیا، برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ میں نے اپنے پاس چھوٹا سا ڈبہ رکھ لیتا تھا، تو میں ادھر ہی کر لیتا تھا، واش روم نہیں جاتا تھا، کیونکہ ابھی میرے وہ پیرالائز والا سسٹم بھی تھا، مجھ سے صحیح طرح چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی سپورٹ سے، لوگوں کی دعاؤں سے میں نے ہمت نہیں ہاری، آہستہ سے میں چلنے کی ٹرائی بھی کرتا رہا، آہستہ سے میں واک بھی کرتا رہا، تقریباً 1.5-2 مہینے لگا کر میں اپنی یہ پیدل چلنے، میرا یہ پیرالائز والا سسٹم بھی صحیح ہو گیا، اور آہستہ سے میرا واش روم مسانے والا مسئلہ بھی صحیح ہو گیا۔ تو یہ ہے داستان کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کوئی بھی بیماری لگاتا ہے نا تو اتنی لگاتا ہے کہ جتنی وہ اس کا بندہ برداشت کر سکے، نہیں تو بندے کی کیا اوقات کہ اللہ کی دی ہوئی بیماری کو، جو بھی دی ہوئی بیماری کو برداشت کر سکے۔ ہمیں جو بھی پریشانی ہوتی ہیں، جو بھی بخار ہوتا ہے نا، یہ ہماری اوقات کے مطابق ہوتا ہے، ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ اے انسان ناشکری نہیں کرنی، ناشکری نہ کیا کرو، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، میرے مسانے والا مسئلہ جب حل ہوا تھا نا تو ڈاکٹر کہتا کہ یہ معجزہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے بندے کبھی صحیح نہیں ہوئے۔ ایسے جو پیشنٹ آتے ہیں نا تو ان کے نا سائڈ سے گردے مسانے والے اندر سے نا نالی آپریشن کر کے ساری زندگی کے لیے وہ مسانے سے واش روم نہیں کر سکتا تھا، نالی کے ذریعے سے کرتا تھا، ساتھ تھیلی باندھ دیتے تھے۔ تو ڈاکٹر پریشان ہو گیا، ڈاکٹر بھی خوش ہوا، اور پریشان یہ ہوا کہ خوش ہوا کہ معجزہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے
مجھ پر رحمت سے نوازا، لوگوں کی دعاؤں سے، لوگوں کی محبت سے، لوگوں کی شفقت سے، ٹھیک ہے۔ پیرالائز والا مسئلہ بھی حل ہوا، کوئی ڈاکٹر کہتا کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنرل ہاسپٹل میں 8 سے 10 دن رہا ہوں، وہاں پہ کوئی میری امپرومنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ایٹ دا لیسٹ یہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے کہ میرا نا ایک مغز کام کرنا چھوڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں پیرالائز ہو گیا تھا۔ تو آپ کو یہ ساری داستان کی سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے سولو ہوا اور کیسے امپرومنٹ ہوا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ جو اوپر والی ذات بیٹھی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس میں میرے سسرال والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، ادھر ظاہر سی بات ہے ادھر ہی رہے ہیں، اور میرے گھر والوں نے مجھے حد سے زیادہ سپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ تھی میری داستان، بیماری سے صحت مندی کا سفر۔ تو اس میں میری ماں کا سب سے زیادہ رول ہے، سب کا بہت ہی زیادہ رول ہے، لیکن میری ماں کا سب سے زیادہ رول ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔